بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم علم الصرف کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ کل والے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا 6 اقسام کے بارے میں۔ تعداد حروف کے اعتبار سے اسم کی جو 3 قسمیں بنتی تھی، ثلاثی، رباعی، خماسی، کل ہم نے وہ تینوں قسمیں پڑھی، پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں پڑھی، اور ہم نے بتایا کہ یہ 3 قسمیں، ان کی جب 2 قسمیں بنائیں تو 6 قسمیں بنتی ہیں۔ صرفی حضرات ان 6 قسموں کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ ہم سے سوال کرتے ہیں، اسم یہ کلمہ کے یہ اسم ایک کلمہ ہے، یہ 6 اقسام میں کیا بن رہا ہے، یہ 6 اقسام میں کیا بن رہا ہے، 7 اقسام میں سے کیا ہے، تو اس کے بارے میں سوال جواب ہوتا ہے۔ تو 6 اقسام ہم نے پہلے پڑھی تھی، اب 6 اقسام ہم نے کل پڑھ لی۔ آج ہم پڑھیں گے تعداد حروف کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اجرا بھی کروائیں گے۔ تو ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تعداد حروف کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ثلاثی، نمبر 2 رباعی۔ ثلاثی 3 حرفی کلمہ کو کہتے ہیں اور رباعی 4 حرفی کلمہ کو کہتے ہیں۔ پھر ان دونوں کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی کی بھی 2 قسمیں ہیں، رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ ثلاثی مجرد کی تعریف کیا ہے؟ پہلے ہم نے جو تعریفیں اور جو تقسیم پڑھی تھی وہ اسم کے لحاظ سے پڑھی تھی، آج ہم فعل کے لحاظ سے پڑھیں گے۔ ثلاثی مجرد کی تعریف، جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے ضربہ بر وزن فعل۔ اب ہم نے فاعل لام کو نیچے رکھا، اس کے اوپر ضربہ کو رکھا، تو ضاد را با 3 حرف ہیں، اس کے نیچے فاعل لام پورا آ گیا، تو ہمارا یہ پورا وزن نکلا۔ تو ضاد را با 3 حروف اصلیہ ہیں، یہ ثلاثی مجرد ہوا۔ ثلاثی مزید فی یہ نہیں ہے۔ ثلاثی مزید فی کی تعریف سنیں، جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کل والے سبق میں، زائد ہمیشہ فاعل لام کے مقابلے میں نہیں آتا بلکہ ویسے نیچے آ جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال میں ہم نے پڑھا ہے اکرما بر وزن افعلا، یہ حمزہ ہے تو یہ ویسے نیچے آ رہا ہے، فاعل لام قاف را میم کے نیچے آ رہا ہے، مقابلے میں آیا ہے، اور حمزہ ویسے نیچے آ گیا۔ تو جو ویسے نیچے آ جائے فاعل لام کے مقابلے میں نہ آئے وہ زائدہ ہوتا ہے۔ آگے رباعی مجرد کی تعریف۔ رباعی مجرد وہ کلمہ ہے، وہ فعل ہے جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے دحرجہ بر وزن فعللا۔ تو دال ہا را جیم یہ 4 حرف ہیں، اسی طرح فاعین اور 2 لام، جیسے ہم نے کل بتایا تھا۔ تو یہ رباعی کے اندر 2 لام آئیں گے، اور اسم میں خماسی آیا تھا تو وہاں پر 3 لام آئیں گے۔ تو یہ ہم نے رباعی مجرد کی تعریف پڑھ لی۔ آگے ہے رباعی مزید فی کی تعریف، جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے تدحرجہ بر وزن تفعلل۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تا زائدہ ہے، یہ ویسے نیچے آ گئی، یہاں پر حمزہ زائدہ ہے، یہ ویسے نیچے آ گیا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، جو زائد ہوتا ہے وہ فاعل لام کے مقابلے میں نہیں آتا، وہ ویسے نیچے آ جاتا ہے۔ تو یہ تھا رباعی مزید فی۔ اب آپ سوال کریں گے کہ آپ 3 دن ہو گئے، اپنے 3 سبق پہلے پڑھائے، اور کل والے سبق میں آپ نے ہمیں پڑھایا تھا اسم کی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ تو آج اپنے فعل کی تقسیم کی ہے، 2 قسمیں بنائی ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ آپ نے خماسی بیان کیوں نہیں کیا؟ تو ہم نے آپ کا سوال کرنے سے پہلے آپ کا مسئلہ حل کیا ہے۔ ہم نے سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ نے اسم میں خماسی کو بیان کیا ہے، آپ نے فعل میں خماسی کو بیان کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ پورے کلام عرب میں جتنا بھی عربی بولی جاتی ہے، پورے کلام عرب میں کسی بھی عربی دان نے فعل خماسی پڑھا ہی نہیں، استعمال ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے ہم فعل خماسی بیان نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے تو کر نہیں سکتے، یہ عربی گرامر سیکھ رہے ہیں۔ تو اگر اہل عرب اگر فعل خماسی استعمال کرتے تو ہم آپ کے سامنے مثال پیش کر دیتے، وہ انہوں نے استعمال نہیں کی۔ ہاں ایک مثال ملتی ہے، وہ بھی خماسی کی نہیں، سداسی کی ہے، 6 حرفی کلمہ کی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ خجلن جہاں۔ یہ خجلن جہاں، خا جیم لام 3، نون جیم عین 3، یہ 6 حرفی ہے۔ یہ فعل استعمال ہوا ہے، ایک ہی مثال ملتی ہے، خماسی کی پورے کلام عرب میں مثال نہیں ملتی، اس لیے ہم نے اس کو یہاں پر بیان نہیں کیا۔ یہ تھا آج کا سبق، امید آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے۔